ہم نے کوشش کی آج اپنے ایسے دوستوں کو دعوت دیں پیغام کے اسٹوڈیوز میں جو فضول خرچی پر بات کرے، یہ ہے کیا اور وہ کون سی لکیر ہے جس سے فضول خرچی شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ طالب علم یہ جاننا چاہتا ہے اساتذہ سے کہ اسباب کیا ہیں، اس کے بعد نتائج کیا ہیں، اور یہ جو غیر فطری رویہ ہے اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب پروفیسر کاشف فراز صاحب کا۔ آپ گورنمنٹ اسلامک کالج سول لائنز میں صدر شعبہ ہیں سوشیالوجی کے، اور معروف اسکالر ہیں، دانشور ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست بھی، بھائی بھی، میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر صاحب، آپ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ تبذیر، فضول خرچی، یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اعجاز صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں میرا تعارف کروایا، اور پھر آپ کے چینل کا شکریہ کہ آج اس اہم موضوع کے لیے، اس کے نفسیاتی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے مجھے بلایا گیا۔ جو آپ کا سوال ہے کہ بنیادی طور پر فضول خرچی یا شو آف کرنا ہے کیا؟ جی ہم بچپن سے ایک چیز پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، یعنی وہ اپنے معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بے شک اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر بات کرنی ہے، مل کر رہنا ہے، مل کر جینا ہے۔ جب انسان اکٹھے رہتے ہیں تو ایک فطری سی بات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی دولت دیکھ کر، اس کی شہرت دیکھ کر، اس کی شکل و صورت دیکھ کر، اس کا عہدہ دیکھ کر، اس کا سٹیٹس دیکھ کر، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک اچھے اسلامی معاشرے میں ہمیں کسی کی عزت دیکھ کر، علم دیکھ کر ہم اس سے متاثر ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن معیار یہ ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ دنیا تمام کے حالات جو ہیں وہ تمام تر علم کا جو ایک احاطہ کرنے والی قوتیں تھیں، جو ادارے تھے، وہ انفارچونیٹلی کسی ایک یا مختلف وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنا کام نہیں کر پائے، جس میں ہم استاد بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے والدین، ہمارے ادارے، ہمارے کالج، سکول، مدرسے، ہوا یہ کہ ہم نے اپنے ہیروز بدل لیے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنے ہیروز بدل لیے۔ آپ اور میں جب بچپن میں پڑھتے تھے تو ہمارے سامنے جو سب سے بڑا ہیرو تھا، ہمارا سب سے بڑی ہستی تھی، وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس کے بعد ہمیں بچپن سے سمجھایا بتایا جاتا تھا کہ پیغمبر جتنے آئے ہیں، رسول جتنے آئے ہیں، ائمہ اکرام جتنے آئے ہیں، صحابی رسول جتنے آئے ہیں، خلفائے راشدین جتنے آئے ہیں، اور پھر وہاں سے آج تک ایک لمبی لسٹ ہوتی تھی ہیروز کی۔ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ 8، 10، 15 سال میں یہ ہوا کہ ہمارا میڈیا نے، ہمارا سوشل میڈیا نے، ہمارا پرنٹ میڈیا نے، ہماری سوسائٹی کے تانے بانے کچھ اس طرح سے ہوئے، کچھ کمپنیز نے آ کر اس طرح کے کیے کہ ان تمام کی وجہ سے جو ہمارے ہیروز تھے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ جب آپ کا ہیرو تبدیل ہوتا ہے تو دراصل آپ کا کلچر تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ لائف سٹائل بدل جاتا ہے۔ تو جب لائف سٹائل چینج دیکھا ہم نے، اور بالخصوص جو ڈرامے دیکھتے ہیں ہم، جب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیرو جو ہے وہ ایک بڑی گاڑی میں، بڑے گھر میں، اور بڑی ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم دری میں بیٹھنے والے کو، پھر ہم صف میں بیٹھنے والے کو، پھر ہم مسجد میں جانے والے کو اپنا ہیرو نہیں بناتے۔ جب ہم نے اپنے ہیروز بدلے تو پھر یہ ہوا کہ ہم دوسروں کی طرح ہو گئے، اور ان سے متاثر ہو کر ہماری کوشش ہوئی کہ کیوں نہ ہم بھی وہی کریں جو معاشرہ کر رہا ہے۔ اور مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کسی دانشور کا، اس نے کہا تھا، جس معاشرے میں سب چلتا ہو وہ معاشرہ کبھی نہیں چل سکتا۔ تو اس معاشرے میں سب چلنا شروع ہو گیا۔ یہ پھر کہیے، جس معاشرے میں سب چلتا ہو وہ معاشرہ کبھی نہیں چل سکتا۔ تو ٹھہر گیا نا، تو اس معاشرہ ٹھہر گیا، یہ وہیں رک گیا، بلکہ میں تو کہوں گا یہ پیچھے چلا گیا، کئی صدیاں پیچھے چلا گیا۔ مجھے مختار مسعود یاد آ گئے جو کہتے ہیں کہ میں مینار پاکستان کر بیٹھا، کئی صدیوں کا سوگ منا رہا تھا، مینار نے جھک کر میرے کان میں بڑی عجیب بات کہہ دی۔ اس نے کہا، جب انسان اپنا کلچر بدل دے، جب اپنے والدین کو برا بھرا کہنے لگے، جب اس کے ہیروز بدل جائیں،
تو تاریخیں اسی طرح گم ہو جایا کرتی ہیں، صدیاں اس طرح ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ معاشرے کا وہ چلن ہے جو ہم نے ایکسیپٹ کیا، اور اس چلن سے جس نے روکنا تھا ہمیں، یعنی ہماری جو اکیڈیمیا تھی، اساتذہ تھے، مدرسہ تھا، والدین تھے، بدقسمتی کے ساتھ وہ بھی اسی دوڑ میں لگ گئے، اور ایک پورے معاشرے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شو آف کروں، نمود و نمائش کروں، عیش و عشرت گزاروں اور دوسروں کو متاثر کروں۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جو ویسٹ ہے وہ ہمیں مائل کر دیتا ہے، پھر مجبور کر دیتا ہے کہ جو چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہیں ہم وہ بھی لیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں آپ اہل علم میں سے ہیں کہ جو نفسیاتی انسان کی کیفیات ہیں وہ کس قدر اس راستے میں انسان کو ابھارتی ہیں۔ ایک تو پہلے آپ نے بات کی، لیکن یہ کہ کس طرح سے یہ کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے جو مرضی ہو میں نے یہ کرنا ہے۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب سوال۔ دیکھیے سائیکالوجی کی روح سے انسان دو طرح سے چیزوں سے گریٹیفیکیشن لیتا ہے، یا مزہ لیتا ہے، یا اشتہا لیتا ہے۔ جی، ایک ہوتا ہے پلیئر پرنسپل، ایک ہوتا ہے ریالٹی پرنسپل۔ جی ٹھیک۔ اچھا، پلیئر پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ مجھے فوری طور پر مزہ چاہیے، اشتہا چاہیے، چاہے وہ چیز جائز ہو یا ناجائز ہو۔ جو ریالٹی پرنسپل ہے وہ کہتا ہے چیز ملے گی لیکن اس کے لیے صبر کرو، وقت کا انتظار کرو، محنت کرو۔ مثال دیتا ہوں میں کہ اگر آپ کو گاڑی چاہیے یا آپ کو ایک اچھے گھرانے میں شادی چاہیے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ محنت کرو، آپ اپنا سٹیٹس بلند کرو، اپنی ایجوکیشن ٹھیک کرو، جاب اچھی لو، بزنس اچھا کرو، تو وہ تمہیں مل جائے گی، بہتر ہو جاؤ۔ اچھا، پلیئر پرنسپل کیا کہتا ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم انسان کے اندر پلیئر پرنسپل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اسے حاصل کر لو، ویٹ نہ کرو اس کا۔ اچھا، اب انسان کی جبلت کیا ہے، انسٹنکٹ کیا ہے؟ انسٹنکٹ یہ ہے انسان کی جو اسے نظر آتا ہے اس پہ بلیو کرتا ہے، وہ جو نظر نہیں آتا وہ کہتا ہے یہ تو دیکھی جائے گی جب ہوگی، پتہ نہیں کب ملنا ہے، لیکن یہ تو میرے سامنے پڑا ہوا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، جسے میں دیکھ رہا ہوں، اسے میں کیوں چھوڑوں؟ تو انسان جب جبلت کا غلام بن کر دیکھتا ہے تو ہمیشہ پلیئر پرنسپل پہ چلتا ہے، ہیڈونزم پہ چلتا ہے، گریٹیفیکیشن پہ چلتا ہے۔ یہ جو اس وقت کا وقتی اشتہا ہے یا مزہ ہے، یہ اسے اس وقت تو بڑا مزہ دیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی ایک بات کی، اس نے کہا یہ ضمیر بھی عجیب چیز ہوتا ہے، ہمیں گناہ کرنے سے روکتا تو نہیں، اس کا مزہ خراب کر دیتا ہے، مزہ خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، بالکل یہ بھی، کیونکہ ہم اس وقت ضمیر پہ چلتے نہیں، اس کے بعد نہیں سنتے۔ اس کو یوں بھی پروفیسر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جو فوری ہمارے جذبات ہیں وہ عقل کو ایک طرف باندھ کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ اب یہ آپ نے پیور سائنٹیفک بات کر دی۔ میں اپنے ناظرین کے علم کے لیے آپ کو دو باتیں جوڑ کر سمجھاتا ہوں۔ جی ارشاد۔ پہلی بات، ہم نے ہمیشہ مذہبی طور پر یہ سنا تھا کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ بچپن سے میں سنتا اور پڑھتا تھا، مجھے پتا نہیں تھا جب تک کہ میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کی سائیکالوجی میں، تو مجھے پتا چلا کہ جب بھی میرے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو 30 سیکنڈز تک وہ میرے رائٹ ہیماسفیئر یعنی دماغ کے دائیں نصف کرے میں رہتی ہے۔ جو میرا دماغ کا دایاں نصف کرہ ہے یہ فوری ریئیکٹ کرتا ہے جذبات کے اوپر۔ جب 30 سیکنڈ بعد وہی چیز میرے بائیں نصف کرے میں جاتی ہے تو وہ لاجک کے اوپر چلتا ہے، ریالٹی پہ چلتا ہے۔ تو مجھے حکم دیا گیا کہ کم از کم 30 سیکنڈ تک میں رسپونس نہ کروں، رد عمل نہ دوں، کیونکہ جو ہی 30 سیکنڈ بعد وہ سوچ عقل اور علم میں جائے گی تو میرا رویہ ہمیشہ پازیٹیو ہوگا، اچھا ہوگا، میرا ریاکشن فوری نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، اگر سڑک کے اوپر نکل کر دیکھیں، جتنے حادثے ہیں، جتنی جنگیں ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنی ناراضیاں ہیں، وہ پہلے 30 سیکنڈ کے پیدا کردہ ہیں۔ فوری ریاکشن، یعنی میں اور آپ نکلے، گاڑی کسی نے ٹکرائی، فوراً نکل کر گالی گلوچ شروع کر دی۔ جو ہی 30 سیکنڈ تک آپ سوچتے ہیں تو آپ کبھی بھی اتر کر وہ رسپانس نہیں دیتے، آپ کا وہ غصہ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو آپ نے بات کی، بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ جو فوری طور پر آتی ہیں چیزیں، وہ کیونکہ جذبات کی رو میں آتی ہیں، اور اس کے بعد ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے، اور پھر وہ لوگ جو جذبات کی رو میں فیصلے کرتے ہیں وہ گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ گلٹ کا شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنا جسمانی نقصان بھی کرتے ہیں، روحانی نقصان بھی کرتے ہیں، ہیجانی نقصان بھی کرتے ہیں، کرداری نقصان بھی کرتے ہیں۔ اور سوچئے ایک ایک فرد یہ نقصان کرنے لگے تو معاشرے میں کانٹے اس لیے پھیلتے ہیں کہ سب کانٹے بکھیرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر پھول بکھیرنے والے کم ہو جاتے ہیں۔ پھول ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں۔ سر، لوگ مقروض ہو جاتے ہیں اور قرض کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں، اس طرح سے ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں اپنے۔ اچھا، ہم شاید سینکڑوں شادیوں کے کھانے کھائے ہوں، کوئی یاد ہے کہاں گئے سارے؟ یہ جو رویہ ہے ایک وقتی، وہ جو آپ پہلے
फरमा रहे थे कि उससे मुतासर होकर जो गलत फैसले हम कर रहे होते हैं, इसके नुकसानात फिर ख़त्म नहीं होते हैं। और अगर 5 बच्चे हैं, 4 हैं, एक के लिए आप तो चढ़ गए आसमान पर, तो दूसरे की बारी आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये जो जुल्म भी है फिर कि तफावत हो गया, अदल इंसाफ का ख्याल नहीं रखा गया, जिससे मना किया गया, तो इसके नताइज क्या निकलते हैं? ये हम उस कौम की बात कर रहे हैं जिससे कौम वुस्ता करार दिया गया, जिससे म्यांमार और कौम करार दिया गया कुरान मजीद में, उसकी बात कर रहे हैं। अंदाज़ा कीजिए हमें अहकाम ये दिए गए थे कि तुमने रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है। ये मैं अपने उन नाजरीन के लिए जिनको शायद टर्मिनोलॉजी से इशू होता है जब हम कहते हैं कि नमूदो नुमाइश ना करो, उसके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स क्या होता है? 2 बड़े रिसोर्स इंसान को ज़िंदगी में, एक को वक्त कहते हैं, एक को पैसा कहते हैं। जी ठीक। जो लोग इसको मैनेज नहीं करते उन्हें आने वाले दिनों में मुसीबत उठाना पड़ती है। अब आपका जो सवाल है मैनेज क्यों नहीं करते, देखिए हम दूसरे लोगों को अपनी ज़िंदगियों का मालिको मुख्तार बना देते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, आपकी गाड़ी हो और स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो तो क्या चला सकते हैं? वो मेरी है ही नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा उस वक्त तो फिर मेरी है नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी जो गाड़ी से कहीं अहम है, उसका स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में है। यानी दूसरा मुझे बताएगा मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो मुझे ड्राइव कर रहा है। जब दूसरा मुझे ड्राइव करेगा तो फिर दूसरे की मेरे बारे में राय मनफी भी हो सकती है, मुस्बत भी हो सकती है। जब उसकी मनफी राय मेरे बारे में होती है तो उसकी जजमेंट को ठीक करने के लिए मैं क्या करता हूं, मुझे तवज्जो चाहिए होती है। तवज्जो हासिल करने के लिए मैं एक शौरी काविश करता हूं, क्या कि जो मेरे पास नहीं है वो भी शो करूं, वो भी दिखाऊं। अच्छा, अब क्या अगरचे मैं रखता नहीं, लेकिन मैं इजहार करूं कि मेरे पास है। ताकि वो जो लोग मनफी लोग समझते ये हैं कि इस तरह शो ऑफ करने से जो लोगों की मेरे बारे में मनफी राय है वो मुस्बत में तब्दील हो जाएगी कि नहीं जी मेरे पास तो है। तो ये वही बात है जो मैंने अभी आपसे कही कि मेरी गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा है, मेरा स्टीयरिंग किसी और के पास है। अब सवाल ये है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, समझाया कैसे जा सकता है। देखिए मैंने अभी आपसे कहा, इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिन लोगों का, जिन इंस्टीट्यूट्स का, जिन हस्तियों का ये काम था कि वो ये बातें बताते, जिसमें आप बड़ी काविश कर रहे हैं कि ये बात लोगों को बता रहे हैं, इसकी बड़ी जरूरत थी आज, उन लोगों ने बताना छोड़ दिया, ये सोचकर कि हमारी बात का असर नहीं होना। कौन सुनेगा हमारी बात? जबकि सच्ची बात यह है आज भी कौम सुनना चाहती है। आज का नौजवान, आज का बच्चा आज भी अच्छी बात सुनना चाहता है। सिर्फ क्या है, हमने करना छोड़ दी है। तो जो ही हम लोगों को अपना बेहतर इमेज पैदा करने के लिए और मनफी सोच से बचने के लिए बताएंगे कि तुम्हारे पास बेहतरीन चीज है, तुम्हारा इखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी तालीम और तुम्हारा लोगों के साथ रवैया, अगर ये बेहतर कर लो तो लाखों करोड़ों की जायदाद से ये बेहतर है और तुम्हारे शो ऑफ से कहीं बेहतर है। तो लोग आहिस्ता मयारे हकीकी है उसको लोगों के सामने लाया जाए। और देखिए कि सदियों से चले आ रहे हैं मयारे हकीकी, जिनको आपने कहा, और कोई मजहब, कोई सोसाइटी, कोई कल्चर नहीं कहेगा कि ये मयारे हकीकी नहीं है। तो क्यों ना हम उन पर चलें बजाय इसके जो वो हमने मयार बनाए हुए हैं, जो वक्ती हैं, जो हर 10 दिन बाद फैशन बदल जाता है, हर 10 दिन बाद हमारी सोचें बदल जाती हैं, हर 15 दिन बाद हमारे खाने बदल जाते हैं। तो क्यों ना उसको छोड़कर उस पर आए जो हकीकी और हमेशा रहने वाला है। वो एक वैसा अमीर ख़ानदान का बच्चा शादी बारात में जाते हुए कहीं, उस वक्त तैयारी में उसको कहीं करंट लगा, वो फौत हो गया। तो उसके वालिदैन, माँ बाप जिस बात थी उन्होंने कहा साढ़ा कोई को पुत्र सी, अब इसका जनाजा जाएगा जैसे इसकी बारात ही जा रही है। तो वो आगे वो ये सारा प्रोटोकॉल और ये वो सारा सिलसिला कि ये लोग बड़े दुखी। वो एक किसी गरीब सियाने ने देखा, उन्होंने कहा उनते अमीरा ने साढ़े बच्चों का मरना भी मुश्किल कर दिया। हाय हाय हाय, क्या अच्छी बात कि ये यानी इस तरह से होता है। ये जो चीज़ें हैं, इससे जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। अच्छा, अफराद बिगड़े, माशरा बिगड़ा, और माशरा बिगड़ा तो जो बचे हुए थे वो भी गए। बिल्कुल ठीक। तो ये जो रेसिप्रोकल खराबी है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? बहुत अच्छा, आपने अभी डॉक्टर साहब से आपने पूछा कि शख्सियत पे क्या असरात होते हैं। जी जी। देखिए, सबसे पहला असर होता है ख्वाहिशात की गुलामी। हम ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं। दूसरा असर होता है खोखलापन, आप अंदर से खाली हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, आपके अंदर कुछ नहीं रहता। सही। तीसरा काम होता है आप रिश्वत और सिफारिश के चलन पर चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि नॉर्मल अंदाज में आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। बातें तीनों बड़ी कीमती, लेकिन ये जो आखिरी बात आप कर रहे हैं ना जी, कि
یہ چیزیں مجبور کرتی ہیں کہ میں بائے حق ہو کر بکرک چیزیں وسائل سمیٹوں، اس کے پاس کوئی حل نہیں کرپشن، خرابیاں. ابھی میں ایک پڑھ رہا تھا کتاب آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے، مولانا وحید الدین خان ہندوستان کے، ان کے اسفار ہند پڑھ رہا تھا. کیا خوبصورت واقعہ آپ کی اس بات سے مجھے وہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا کہیں جانے کے لیے، اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، تو اچانک ایک انگریز بھاگ کر آیا اور لائن کو توڑتے ہوئے اس نے آ کر کہا، جو کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی بی بی، بڑے غصے کے ساتھ کہا، بی بی میں نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ مانگا تھا، آپ نے مجھے سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ دے دیا. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایک انگریز اور کھڑا تھا لائن میں، وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا. اس نے کہا، سر فرسٹ کلاس از ناٹ اے ٹکٹ، اٹس اے وے آف لائف. فرسٹ کلاس کی ٹکٹ کے نام نہیں ہوا کرتا، یہ زندگی گزارنے کا انداز ہوا کرتا ہے. اور زندگی گزارنے کا انداز جو ہے وہ سکھانا کس کا کام ہے؟ وہ استاد کا کام ہے، وہ والدین کا کام ہے، وہ مدارس کا کام ہے، وہ انٹیلیجنشیا کا کام ہے، وہ اکیڈیمیا کا کام ہے. تو جب وہ، جیسے آپ نے پروگرام کیا، دیکھیے ایک پروگرام آپ نے کیا، اس کو لاکھوں لوگ سنیں گے، ایک پروگرام اور کوئی کرے گا، اسے لاکھوں سنیں گے. سر میں عرض کروں کہ 100 سے زائد ممالک میں پیغام آپ کی بات سنی جا رہی ہے. جی، تو دیکھیے آپ کہ کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی. ممکن نہیں ہے کہ بات پہنچے اور اس کے اثرات نہ ہوں. جی بے شک. اگر نیگیٹیوٹی پھیل سکتی ہے، ڈاکٹر ورنل کولمن مجھے یاد آ کہ بڑی خوبصورت جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہمارے دماغ ہمیں بیمار کر سکتے ہیں تو ہمارے دماغ ہمیں صحت مند بھی کر سکتے ہیں. اگر اس دماغ نے کہا ہے کھوکھلا پن، خواہشات کی غلامی، نمود و نمائش، سفارش، رشوت، تو یہی دماغ مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، آج میں نے پروگرام سنا، اس میں کہا گیا تھا یہ کام نہیں کرنا. تو اسی دماغ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور سمجھایا اس وقت جائے گا جب ہم لوگوں کو یہ بتا دیں. جو ایک بڑی خوبصورت سے بابا جی نے بات کی تھی، اس نے کہا تھا ہم لوگ ہر وقت یہ گلا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کے ساتھ کانٹے کیوں لگا دیے. ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے کانٹوں کے ساتھ پھول لگا دیے. تو جو پھولوں کے ساتھ کانٹے دیکھتے ہیں وہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، اور جو کانٹوں کے ساتھ پھول دیکھتے ہیں وہ معاشرے کو خوبصورت بنانے والے لوگ ہوتے ہیں. ذرا کانٹا درست کرنے کی ضرورت ہے، کانٹا درست کرنے کی، بس ہیرو بدلنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ رول ماڈل بتانے کی ضرورت ہے اس معاشرے کو، ان لوگوں کو کہ جن کے نام سے دھرتی کانپا کرتی تھی. جو کافر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر بھی کہتے تھے، جب کافر پوچھتا تمہیں مجھے کون بچائے گا، کہتے میرا اللہ، اور تلوار اس کے ہاتھ سے گرتی تھی. اقبال کو کہنا پڑتا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو آج ہم بے تیغ بھی لڑ سکتے ہیں اگر وہی جذبہ پیدا ہو جائے جو کہ پیدا کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری. جی، اس بنیادی بات یہ ہے کہ وہ سیرت و کردار حاصل ہو جائے جس کے نتیجے میں ایمان کی مضبوطی، اور ایمان مضبوط ہو تو یقیناً انسان پھر ان چیزوں کا سہارا نہیں ڈھونڈتا کہ خرچ کر کے، زیادہ زرق ورق لباس پہن کے، یا زیادہ شو آف کر کے میں عزت حاصل کر لوں. ان العزت للہ جمیعا، عزتیں تو ساری اللہ کے پاس ہے. جو اس سے جڑتا ہے اسے پھر فضول خرچی کی ضرورت نہیں رہتی. حکم بھی یہی ہے. باتیں کچھ اور کریں گے، سوالات بہت قیمتی ہیں. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. ناظرین ویلکم بیک. آج پیغام کے ساتھ میں فضول خرچی پر بات کرتے ہوئے جو نئے نکات ہمارے سامنے آئے ہیں، بہت قیمتی بات کرنے والے افراد قیمتی ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر کاشف فراز صاحب، پروفیسر عرفان لطیف صاحب. سوشیالوجی، سماجیات اور ہمارے رویے اور ہماری زندگیوں میں پوزیٹیو اور نیگیٹو، یہ ڈھیر سارے موضوعات ہیں. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے، ہم نے ابھی تک بات کی فضول خرچی مال کے حوالے سے. واقعتاً مال بڑا قیمتی، قیامت کو اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے کہ کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پر کیا. لیکن ہم اس دائرے کو وسعت دے سکتے ہیں فضول خرچی کو، کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں ان تمام کے حوالے سے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. لفظ، اس کی حرمت خراب ہوتی ہے جب اسے فضول ضائع کیا جاتا ہے. وقت جو سب سے بڑی نعمت انسان کو عطا ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم خیال نہیں کرتے. کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. اگر ایک دن کا حساب لگایا جائے سونے سے پہلے، وہ جو کہا گیا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا کرے. ذرا ان پہلوؤں پر رہنمائی فرمائی. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. صرف ہم نے مال اور وقت کی بات کی. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الفاظ ادا کرنے کی جو قوت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رویہ عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے جو آپ کو کردار عطا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا میں رہنے سہنے کا سلیقہ سکھایا ہوا ہے، سب کے اندر اگر کسی جگہ پر بھی ہم
اسراف کرتے ہیں، نمود و نمائش کرتے ہیں، وہ بھی اسی میں آئے گی۔ اور ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فکرے کے فقر کی بات کی آپ نے، حرف کی حرمت کی بات کی آپ نے، الفاظ کی آبرو کی بات کی آپ نے۔ 100% جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا بولنا، جہاں جتنا وقت دینا چاہیے اسے مناسب استعمال کرنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے بچوں سے گھر میں، کہ دیکھیے آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندی پر بیٹھ جائیں یا آپ بحر الکاہل کی گہرائی میں، وقت نے 1 سیکنڈ کے بعد ہی گزرنا ہے۔ اور پوری دنیا میں کامیاب اور ناکام دونوں لوگوں کے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں دن میں، کسی کے پاس زیادہ کم نہیں ہوتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت مسکرا رہا ہوتا ہے، تم مجھے ضائع کر رہے ہو، تمہیں تو میں ضائع کر کے گزر بھی چکا ہوں، تم مجھے کیا ضائع کرو گے؟ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس وقت آپ کے ہاتھ آتی ہیں اور آپ کے کام آتی ہیں جب ان کا استعمال ایک وسط کے ساتھ، ایک اوسط کے ساتھ، ایک اچھے انداز میں کیا جائے۔ جو ہی آپ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ سوسائٹی میں بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ نہ صرف آپ کی اپنی پرسنالٹی بگڑ کر کسی اور ہی شکل اختیار کر لیتی ہے، بلکہ آپ معاشرے کو بھی ایک بگڑا ہوا متشکل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی چیز کے حوالے سے بھی، ایون کہ خوشبو لگانے کی بات ابھی ہم کر رہے تھے بریک میں، اب کئی لوگوں نے پوری بوتلیں ڈیلی ہوتی ہے، اب وہ کیا بتانا چاہتی ہیں دوسروں کو کہ جی میرے سے بڑی خوشبو اور تم سے نہیں آ رہی؟ کیا مطلب کیا کہنے کا؟ یعنی سیلف رائٹسنس بھی ایک، یہ بھی نمود و نمائش ہے۔ یہ کہنا میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا عاجز ہوں، میں بڑا اچھا ہوں اور تم سارے فارغ ہو، میں ایماندار ہوں تم نہیں ہو، یہ بھی یعنی یہ وہ کہتا نہیں ہے، مطلب لیکن زبان حال شو سے کر رہے باڈی ہو، لینگویج اس اسی کی باڈی یہی لینگویج شو کر ہے۔ تو یہ بھی شو آف ہے نا جی۔ تو اس شو آف سے بھی ہمیں بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں غرور کو ناپسند فرمایا وہاں عاجزی پر گھمنڈ کو بھی ناپسند فرمایا۔ واہ واہ واہ، یہ بھی اتنا ہی برا ہے۔ واہ واہ، کیوں دوسروں کو جج کرتے ہو؟ تکبر ہی کی ایک شکل ہے، ایک شکل ہے یہ بھی۔ تو اس لیے بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، اور وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں جن کو اپنی ذات کی صلاحیت پر شک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنی ذات پر، اپنی صلاحیت پر اعتماد ہوتا ہے، وہ کبھی اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ سو بڑی ضرورت ہے اپنی ذات کے شک کو اور اپنی کمپیٹنسی کو امپروو کیا جائے، عدم تحفظ کا شکار معاشرے کو تحفظ دیا جائے۔ پر سب اسی بات کو میں چاہتا ہوں، آخر میں پہنچ گئے اور میرے آپ کے دیکھنے والے اور آپ کے چاہنے والے اس وقت فوکس کیے بیٹھے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کوئی ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پیغام دیجئے، پیغام کے ذریعے جو ایک ابدی پیغام بن کر لوگوں کے دلوں کو چمکاتا رہے۔ ڈاکٹر صاحب جب مدائن کا شہر فتح ہوا نا، تو مسلمان جب اس شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کے محل کے باہر ایک لائن لکھی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں حاضری وہ دے جس کے پاس علم، حلم، فہم اور بہادری ہو۔ تو ایک مسلمان فوجی نے، سپاہی نے کوئلہ پکڑ کر نیچے کیا خوبصورت جملہ لکھا، اس نے لکھا اگر کسی کے پاس علم، حلم، فہم اور بہادری ہو، اسے بادشاہ کے دربار میں آنے کی کیا ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہی 4 میرے پیغام ہیں کہ اپنے اندر نمود و نمائش کو چھوڑ کر علم، حلم، فہم اور بہادری پیدا کیجئے۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتابوں کے اوراق سے نکال کر لوگوں کے دلوں میں اتار دیا جائے۔ جب وہ دلوں میں اتر جائیں گی تو خود بخود کردار اور عمل کا حصہ بن جائیں گی۔ اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے اساتذہ سے خاص طور پر اور والدین سے کہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، حساب دینا پڑے گا ان کو اس بات کا کہ ان کو ایک علم، فہم دیا گیا تھا، کیا انہوں نے آنے والی نسل کو یہ پیغام پہنچا کر معاشرے کو بہتر بنانے کا فریضہ سر انجام دیا یا نہیں دیا؟ اس حساب کے دن سے پہلے ہمیں چاہیے کہ یہی پیغامات ان تک پہنچا دیں۔ بہت خوبصورت وقت گزرا اور ایک ایک لمحے سے طالب علم نے رس کشید کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ دونوں احباب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار، میرے سارے دیکھنے والے شکر گزار، ہماری ٹیم پوری، محترم پروفیسر کاشف فراز صاحب آپ تشریف لائے، اور جیسے آپ دیکھنے میں اس سے زیادہ اچھی باتیں آپ کرتے ہیں۔